مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ صیام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی کثرت کرتے رہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، کہ فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا۔ ہر لمحہ درود شریف پڑھتے رہیے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ امید ہے کہ آپ ان نشریات کو، ماہ صیام کی نشریات کو SDI چینل پر بہت سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور اس کا انتظار کرتے رہتے ہوں گے۔ میں گزارش بار بار آپ سے کرتا ہوں کہ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، خود کیے ہوں گے تو دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں، اور اسی طرح SDI امید جو ہماری سنی دعوت اسلامی کی ایجوکیشنل ونگ ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے کریئر گائیڈنس، کاؤنسلنگ، یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، مسلسل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، اپڈیٹس ان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری SDI امید کے پیجز فیس بک پر بھی ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، ٹویٹر پہ ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان سب کو آپ فالو کریں، SDI UMMEED، اس کو سرچ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو ملے گا ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلرز پر۔ ضرور اس سے استفادہ کیجیے، اور اس کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی SDI چینل پر ہی موجود ہیں، تو آپ پلے لسٹ میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ساری معلومات ملے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں کے علم سے مزین کرنے کی ہماری کوشش ہے۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی سرپرستی میں اور ان کے گائیڈنس میں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 لے کر کے آیا ہوں، جو قرآن شریف کی سب سے لمبی بڑی ایک سنگل آیت ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی، جو بچے کو یاد ہوتی ہے۔ الحمدللہ، نہیں ہے تو کرنا چاہیے، اور اسی لیے پہلے اس کی تلاوت، ترجمہ کنز الایمان، اور پھر اس کے کچھ فضائل سن کر ہم اپنے اس کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے آیت الکرسی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا. اللہ there is no God except him. He is alive, meaning eternally on his own, and the upholder, that means keeps others established. He never feels drowsy, nor does he sleep. To him only belongs all whatever is in the heavens and all whatever is in the earth. Who is he that can intercede with him except by his command? He knows what is in front of them and what is behind them, and they do not achieve anything of his knowledge except what he wills. His throne of sovereignty encompasses the heavens and the earth, and it is not difficult for him to guard them, and he is the supreme, the greatest. Allah, Allah. This verse is popularly known as Ayatul Kursi. It has a special status, and reciting it carries great rewards. Huzur Rahmat Alam sallallahu alaihi wasallam will be the first one to be granted the permission to intercede. Others will follow. This ayat informs us about this. So let's go into much details of what the Ayatul Kursi has to say. غور فرمائیں، اس آیت میں اللہ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور عالم کو ایجاد کرنے والا یعنی پیدا کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے. سارا پروویژن وہی کرتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، پانی وہی برساتا ہے، پھل وہی عطا فرماتا ہے، اناج وہی اگاتا ہے، زمین سے سبزہ وہی نکالتا ہے، سمندروں کو اسی نے گہرا کر رکھا ہے، زمین کو اسی نے پھیلا رکھا ہے، آسمان کو اسی نے اٹھا رکھا ہے. سب اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ نقص اور عیب سے پاک ہے. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں یا آسمانوں میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں، درختوں میں، یا وہ جانوروں اور آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. تو جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، یعنی وہ اس سب کا مالک ہے، ان سب چیزوں کا، تو یہ چیزیں پوجنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ یہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اللہ کے حضور جن کو اجازت ہے، جو اجازت یافتگان ہیں، ان حضرات کے سوا کوئی سفارش شفاعت نہیں کر سکتا. اور اجازت والے کون ہیں؟
حضرات انبیاء کرام ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، وہ ملائکہ ہیں علیہم السلام، وہ اولیاء ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور مومنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق لوگوں سے پہلے کا ہو یا ان کے بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک وہ نہ چاہے اور وہ عطا نہ فرمائے۔ ذاتی علم اسی کا ہے، اس کے دینے سے کسی کو عطا علم حاصل ہو سکتا ہے، جیسے اس نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو کائنات کے جو راز ہیں، اسرار ہیں، اور انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان آیات میں ہم جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی عظمت ہمارے دلوں پر اور ہمارے دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور ہمارے عقیدے اتنے ہی واضح ہوتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے۔ اب اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے کچھ فضائل ہم سنتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، یہ ایک اس کی فضیلت ہے۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اور نمازوں کے بعد، جیسے فرض نماز ہوگی اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس پر جنت کی بشارت ہے، یعنی جب وہ مرے گا وہ شخص تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے کہ جو پڑھے گا اس کا گھر تو محفوظ رہے گا ہی رہے گا، اس کے پڑوسی کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ آپ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت الکرسی کو یاد کرنے اور اس کو ہمیشہ پڑھنے، خاص طور سے ہر نماز کے بعد پڑھنے، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھنے، اور صبح گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں، نعتیہ کلام کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس لیے ہمارے ایک ینگ نعت خوان جناب سراج برکاتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں وحدیہ نعت نچھاور کریں گے، اور ان کے بعد ہمارے گھاٹ کوپر کے ذمہ دار مبلغ جناب جاوید رضوی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے، اور افطاری کے وقت سے پہلے جو دعا ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے
سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہیں غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہیں غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ روک گلی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک گلی عادت سگ بگڑ گئی، میرے قریب پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے قریب پہلے لقمہ تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل
دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دیکھ کے حضرت گنی پھیلے پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت گنی پھیلے پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاونی حشر یا نہ جائے کیوں، چھائی ہے اب تو چھاونی حشر یا نہ جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں درود شریف پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول وقار گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، آپ کے دور خلافت پہ ایک نوجوان لڑکا جس کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے دن کے اکثر وقت کو مسجد میں ہی بتایا کرتا تھا، عبادت میں، ذکر الہی میں مشغول رہا کرتا، اور اس کی یہی عادتیں خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی پسند تھی۔ وہ ہمیشہ روزانہ مسجد میں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، وہ اپنے بوڑھے باپ سے ملنے کے لیے گھر جایا کرتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑا کرتا، وہ عورت اس نوجوان پر دل و جان سے فریفتہ تھی،
اور اسے بہکانے، اسے ورگلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ نوجوان لڑکا اپنے آپ کو خوف خدا کے باعث، پرہیزگاری کے باعث اپنے دامن کو ہمیشہ گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کیا کرتا۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق نماز عشاء کی فراغت سے اپنے بوڑھے باپ کو ملنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پھر اسی عورت سے سامنا ہوا۔ اس عورت نے پھر اسی طریقے سے اسے ورگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان کسی حد تک گویا کہ اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ لڑکا کچھ دیر کے لیے اس کی باتوں میں آیا اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ لڑکا گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ گونجنے لگتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مساهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جو ہی آیت کریمہ اس کے ذہن میں، اس کے کانوں میں گونجی، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا ہے۔ وہ عورت جب دیکھتی ہے کہ یہ لڑکا یہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، اسے یوں لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وبال کہیں میرے سر آ جائے۔ وہ اپنی خادمہ کو لیتی ہے، اس لڑکے کو اٹھاتی ہے اور کسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر اسے چھوڑ دیتی ہے اور خود چپ چاپ وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ وہاں بوڑھا باپ اس انتظار میں ہے کہ معمول کے مطابق بیٹا ضرور آئے گا۔ رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے لیکن بیٹا گھر نہیں پہنچتا۔ فکر مند باپ بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور جو ہی اپنا دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیٹا وہی دہلیز پر بے ہوش گرا ہوا ہے۔ وہ گھر والوں کو آواز دیتا ہے، گھر والے اسے گھر میں لے جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جب اس لڑکے کو ہوش آتا ہے، باپ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا تھا کہ تم بے ہوش کس طریقے سے ہو گئے؟ وہ لڑکا وہ تمام ماجرا، وہ تمام واقعہ بیان کرتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ باپ کہتا ہے وہ کون سی آیت کریمہ تھی کہ جو تیرے کانوں پہ آئی اور تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑا؟ پھر دوبارہ سے اسی آیت کریمہ کو، ان الذین اتقوا، جب یہ آیت کریمہ پھر دہرائی تو وہ لڑکا اس بار اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا ہے، لیکن اب کی بار وہ فقط بے ہوش نہیں ہوتا بلکہ اب اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھتا ہے، آس پڑوس کے لوگوں کو جمع کر کے رات ہی کو وہ اپنے بیٹے کی تدفین سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام رات کے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ اس لڑکے کے حوالے سے یہ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکے کے گھر پر، اس کے باپ کے پاس تعزیت کے طور پر پہنچتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے رات کو ہی خبر کیوں نہ کی؟ اگر خبر کرتے تو میں بھی اس کی تدفین میں شامل ہو جاتا۔ لیکن بڑے باپ نے کہا کہ اتنی رات کو ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ الغرض کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ چلو مجھے اس کی قبر تک لے چلو، میں اس لڑکے کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھا باپ خلیفۃ المسلمین کو اپنے ساتھ اس لڑکے کی قبر پہ لے جاتا ہے۔ قبر پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان لڑکے کی قبر پر پہنچتے ہیں تو قبر پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ میرے مولا نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ یہ 2 جنتوں کی عطا یہ اس نوجوان لڑکے کی پرہیزگاری، تقوی، اس کی عبادتوں کا ثمرہ تھا جو اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہم پر جلوہ فغن ہیں۔ ہم اس ماہ میں روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ اس ماہ میں روزے رکھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی
رب تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے بڑے واضح طور پر جو اس کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گویا کہ یہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت، اس کی وجہ، اس کا مقصد یوں بتایا گیا، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی یا غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں، کہ کیا ماہ رمضان کے پورے 30 روزے گزرنے کے بعد، کیا ہر مہینہ یہ رمضان کا گزرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، تقوی، آخرت کی فکر، کہ یہ رمضان کے روزے ہماری یہ دلوں کے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرتے بھی ہیں؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں ان روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہم کو بتا رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تم پرہیزگار ہو جاؤ، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، کل بروز قیامت اللہ کے حضور پیش ہونے کا جو خوف، جو ڈر ہے، ہمیشہ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہے، چاہے ہم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اکیلے ہو، تنہا ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے ہم کہیں بھی ہو، سب کے ساتھ ہمارے جس طریقے کے بھی معاملات ہو، ہم چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہو، ہم چاہے ایک کاروباری ہو، ہم چاہے کہیں پر جاب کرنے والے ہو، ہر جگہ پر اللہ رب العزت کا خوف، ہر کسی کے ساتھ میں وہ معاملات کرنا کہ جو ہماری پکڑ کا سبب نہ بن سکے، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، اور رمضان کے روزے ہماری اسی تربیت کے لیے ہے۔ تو کیا ہماری تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے؟ کیا ہر مہینہ رمضان کا گزرنے کے بعد ہم مزید اپنے رب کے قریب ہو رہے ہیں؟ کیا وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ خوف خدا ہمارے دل میں ہر سال اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ہم خود اس بات کا احتساب کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے جن کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تو پھر اگر ہم یہ پرہیزگاری حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، یہ تقوی اگر ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر یہ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض روزے داروں کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے، غیبت نہ چھوڑے، تو ان کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ جس طریقے سے مجبوری میں کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، کوئی آپشن اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو گویا اس بندے کی بھی حیثیت وہی رہ جاتی ہے۔ وگرنہ تو روزے ہمارے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف، پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا یا کوشش کی کہ یہ رمضان کے روزے ہمارے دلوں کے اندر وہ مٹھاس روزوں کی، وہ حلاوت کیا ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ہمیں اس بارے میں کوشش کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے روزوں کو اس طریقے سے کامل بنانے کی کوشش کریں، اللہ کے خوف سے، تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کر کے، کہ یہ رمضان کے روزوں کی مٹھاس، اس کی حلاوت ہم اپنے سینوں میں محسوس کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اس لیے تھا کہ ہم اپنے گناہوں سے دور ہو جائیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، لیکن یہ گناہ جن میں نہ جانے کتنے لوگ سال بھر ملوث رہتے ہیں، کیا رمضان کا مہینہ آنے کے بعد ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان گناہوں سے ہم اپنے دامن کو بچا لیں، بالکل دور ہو جائے؟ کما حق کہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ گناہوں کا تصور، گناہوں کی سچویشن ہمارے نزدیک کیا رہ گئی ہے؟ جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ رسول وقار گرامی علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے، ایک مومن کے نزدیک گناہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تو رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے کہ جیسے اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کافر و فاجر کی کیفیت اسی گناہ کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک مکھی کے سر کے برابر سمجھتا ہے کہ ہاتھ ہلائے گا اور مکھی اڑ جائے گی۔ کیا ان گناہوں کو ہم کیا بالکل اسی طریقے سے تصور کرتے؟ کیا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہم ایک پہاڑ کی مانند سمجھ رہے؟ جبکہ رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کھلے الفاظ میں ہمارے سامنے ایک مومن کی شان اور ایک فاسق و فاجر کی بات کیا ہوتی ہے، ان کے بیچ کا فرق کیا ہوتا ہے گناہوں کو لے کر کے، یہ بڑے سادہ سے جملوں میں ہمیں بتا دیا۔ اپنے گناہوں سے ایک مومن اتنا خوفزدہ رہتا ہے کہ وہ اسے پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور خود کو یہ تصور کرتا ہے کہ میں اس پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور کبھی بھی وہ پہاڑ گرے گا اور میں دب جاؤں گا۔ اگر یہ رمضان کے روزے اپنے گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا نہ کرے تو پھر ہم خود احتساب کر سکتے ہیں کہ ہماری ان روزوں کی حیثیت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی روشنی میں ہم جب صحابہ کو دیکھیں تو خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب آپ کے بعد کے دور کے لوگوں کو دیکھا، اس زمانے کے لوگوں کو دیکھا جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حاضر سے بہت قریب کا زمانہ ہے، تو آپ ان لوگوں کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ گناہوں کو جتنا ہلکا سمجھتے ہو یا بال کی طرح باریک سمجھتے ہو، انہی گناہوں کو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم انہی گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ اس دور کی بات ہے جب کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تابعین کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں کو لے کر اس وقت کے مسلمانوں کا جو حالت تھی، جو کیفیت تھی، اس کو لے کر کے جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان گناہوں کو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی بال کے برابر۔ اور آج کا دور اور آج کے مسلمانوں کی کیفیت، ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنی سچویشن کو دیکھیں کہ گناہوں کے حوالے سے ہمارا خیال، ہماری سوچ کیا ہے، تو ہم خود اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کو لے کر کے کیا سوچتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رمضان کے روزے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف و تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم مزید کوشش کریں اور اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسلمانوں کے لشکر کو قیصر و کسریٰ سے جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سپہ سالار بنایا ہے، اور جب روانگی کا وقت ہے تو خلیفۃ المسلمین سپہ سالار مسلمانوں کے سپہ سالار سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیت کر رہے ہیں، تو آپ وصیت بھی جو کر رہے ہیں تو وہ تقوی کی۔ فرماتے ہیں سعد، میں تمہیں اور تمہارے سارے لشکر کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی اختیار کرنا، یہ ہم مومن، ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر گناہوں کے معاملے میں ہمارے اور کفاروں کے درمیان میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائے۔ جب تک ہم اس تقوی کو اختیار کیے ہوگے، ہم غالب ہوگے ان پر، وہ ہمیں کبھی مغلوب نہ کر پائیں گے۔ آپ اندازہ کریں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت سے کہ ایک تو لشکر جنگ پر جا رہا ہے، اس وقت کی بڑی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے، جنگ کے لیے، اور خلیفۃ المسلمین ان تمام مسلمانوں کو بشمول سپہ سالار وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے خوف کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا، دوران جنگ بھی تم سے کوئی کام، کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔
جو اللہ سے دوری کا سبب ہو سکے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے حالات کیسی بھی پیدا ہو جائے، لیکن تقوی کا دامن نہ چھوڑنا. اس سچویشن میں جہاں جان کی بنی ہو، جہاں لوگ اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو لے کر کے کھڑے ہو، لیکن ایسے وقت میں بھی ہمیں خلیفہ دوم یہ درس دے رہے ہیں کہ تقوی ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، خوف خدا ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اگر ہم دیکھیں تو مزید یہ بات اور صاف ہو جاتی ہے کہ رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں. ایک تو اس مومن کے آنکھ سے وہ آنسو جو خوف خدا کے باعث نکلا، اور خون کا وہ ایک قطرہ جو کہ کسی شہید کے جسم سے نکلا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ آنسو کا قطرہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بلکہ ایک مقام پر رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے روئے، جو اللہ کے خوف سے ڈر کر کے اس کے آنکھوں سے اگر آنسو نکل جائے تو وہ آنسو کی وجہ سے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر کام کا ثواب ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو بڑی سی بڑی آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. خوف خدا سے نکلنے والے ان آنسوؤں کی قیمت، اس کی حیثیت، اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ آنکھوں سے وہ آنسو نکلے تو وہ آنسو دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے، تو خود وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے دور ہو جائے، وہ بندہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، اور اس بندے کی کتنی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہوگی، کتنی قیمت اللہ کی بارگاہ. اور یہی وجہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو یہ خوف سے رونا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے ملتا ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بندے کو ملتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے آنکھ میں آنسو اسی وقت آتے ہیں جب فرشتے اس کے دل کو صاف کر دے. اگر ہمارے آنکھوں کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو آ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں وہ بندہ خوشخبری کے لائق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے آنسو تو اسی وقت نکلے گے جب فرشتہ اس کے دل کو صاف کر دے. اللہ رب العزت ہم تمام کے دلوں کو صاف کر دے، اس ماہ کی برکتیں عطا فرمائے. اس ماہ کے روزے جو ہم پر فرض ہوئے اور جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا، جس کا مقصد ہمیں یہ بتایا لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، اللہ ہمیں وہ پرہیزگاری عطا فرمائے، اس کا خوف ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. یہ رمضان کے روزے ہمارا ٹارگٹ، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کے روزے جاتے جاتے جب یہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائے تو اگر ہم بے نمازی تھے تو یہ رمضان کے روزے ہمیں نمازی بنا دے. اگر ہم نمازی تھے تو یہ رمضان کے روزے ہمیں با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، اور اگر ہم با جماعت پڑھنے والے ہیں تو ہم تکبیر اولیٰ کے پابند ہو جائیں. الغرض کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کے روزے ہمیں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے قریب کر دیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول کر لیا. رسول وقار گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنے والوں کے حوالے سے حضور نے بشارت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے جماعت قریش، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا. اور ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو متقی اور جو پرہیزگار ہے وہ میرے مددگار و ناصر ہے. اندازہ کیجئے کہ رسول وقار گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے
متقی پرہیزگاروں کے لیے کتنی فضیلتیں اور کتنی برکتیں ان کے لیے بتائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اقوال کی روشنی میں ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں اللہ رب العزت متقیوں کو اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور بروز حشر تو پھر انہی کے لیے سب کچھ ہے۔ جیسا کہ خود حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے کہ قیامت متقیوں کی دلہن ہے۔ سوچئے کہ جو قیامت کا میدان ہوگا گویا کہ وہ تو پورا کا پورا متقین ہی کے لیے ہوگا۔ اس دن ہر آنکھ جب شرمندہ ہوگی، ہر سر جب شرمندگی سے جھکا ہوا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال بد کی وجہ سے پریشان اور متفکر ہوگا، متقین پرہیزگار وہ ہوگے جو اس دن بڑے ہی خوش و خرم اور اللہ رب العزت کے سایہ کرم میں ہوگے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ دنیا میں بھی ہمارے بگڑے کاموں کو بناتا ہے، اور کل بروز حشر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں جنت کا مژدہ اسی تقوی کی بنیاد پر ملے گا۔ جیسا کہ ابھی ہم نے خود دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین جب مسلمانوں کے قافلے کو جنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں تو تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ کیجئے آج ہم جس بھی پریشانی اور جو بھی مصیبت کی بات کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تمام مصیبتیں، ان سب کا ازالہ اسی تقویٰ اور اسی پرہیزگاری میں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری سے مراد کیا تسبیح لے کر کے، جبہ قبہ لے کر کے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جانا، کیا اسی کا نام تقویٰ پرہیزگاری ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قول کی روشنی میں ہم اس تقوی کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نے بہت ہی سادے انداز میں اس گتھی کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ دن میں روزہ اور رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا، ریاضت و مجاہدہ کرنا، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہمیشہ ان چیزوں پر پابندی کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور جب اس معنی میں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو یہ تعریف تقوی کی جو کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، تو زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس تعریف سے باہر ہو۔ پھر چاہے ہم اپنے کاروباری زندگی میں ہوں، ہم چاہے اپنے گھریلو زندگی میں ہوں، ہم چاہے کہیں پر جاب کرتے ہو، کہیں ملازمت کرتے ہو، ہم اپنی زندگی کے کسی شعبے میں دیکھیں تو پھر تقویٰ اور پرہیزگاری ہمیں ہر جگہ نظر آئے گی۔ کسی کو محبت سے کسی سے پیش آنا، کوئی اگر گالی بھی دے تو اس گالی کا جواب گالی سے نہ دیتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، ہر کسی کے ساتھ میں انصاف کرنا، اپنے آپ کو جھوٹ، بے وفائی، دھوکے داری، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دل کو حسد، بغض دوسرے مسلمانوں کے لیے، اپنے دل کو اس سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا، یہ تمام باتیں تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہی آتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ کبھی نہ آئے کہ ہم مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں حسد بھی رکھے، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو اور خود اپنے سگے بھائی کا ہم حق مار کر کے بیٹھے ہو، ہم روزوں کی تو بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن گھر پہنچنے کے بعد بیوی اور بچے ہمارے غضب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام باتوں کا ہمیں کوئی اثر نہ ملے گا، ان کی کوئی برکتیں ہمیں کبھی حاصل نہ ہوگی۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعریف فرمائی تقوی کی، اس کی روشنی میں ہم تقوی کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کر سکتے ہیں، اور پھر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم چاہے کہیں بھی ہو، ہم چاہے کسی عمر کے ہو، لیکن ہمیشہ اس بات کا تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ چاہے کیسا معاملہ کریں، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب یہ خیال، یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بالکل پختہ ہو جائے گا تو پھر ہم شاید کبھی
گناہوں کی طرف نہ بڑھ پائے، پھر ہم کسی کے ساتھ میں دھوکہ نہ کر پائے، ہم کبھی جھوٹ نہ بولے، ہم کسی کے لیے اپنے دلوں میں حسد، بغض، ان تمام باتوں کو جمع نہ کریں، کیونکہ ہم ان تمام باتوں کے حوالے سے یہ بات بھی تصور میں رکھیں گے کہ اگر یہ باتیں ہمارے ساتھ ہوگی تو کل بروز قیامت اللہ کے غضب سے، اس کے قہر سے ہمیں کون بچائے گا، پھر جہنم کی آگ سے ہمیں کون بچائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرنے کی کوشش کریں، پرہیزگاری سے مزین کرنے کی کوشش کریں، ہر کسی کے ساتھ میں رواداری سے پیش آئے، ہر کسی کے ساتھ میں محبت سے پیش آئے، گھر میں، گھر کے باہر، دوستوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، محبت، نرمی ہمارے لہجے میں، ہماری باتوں میں، ہر جگہ پر یہ موجود ہو۔ کبھی کوئی ہماری باتوں سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کا دل نہ دکھے۔ ان تمام جب باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو یقین جانیں اس دنیا کے اندر بھی ان تمام پرہیزگاری اور تقوی کی برکتیں ہمیں ملے گی، اور قیامت میں بھی اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمیں ضرور مالا مال فرمائے گا۔ اب یہ تقوی، یہ پرہیزگاری کرنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فقط تسبیح لے کر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا، مصلی بچھا کر کے صرف ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ ہمارے علماء نے کچھ طریقے ہمیں بتائے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ تقوی، یہ پرہیزگاری حاصل کر سکتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلی بات، یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھے کہ اللہ رب العزت کا قہر و جلال، اس کا غضب، اس کی بے نیازی، یہ ہمیشہ اپنے ہمارے ذہنوں میں ہو۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں جو ظلم والا ہو، جو اسے تکلیف پہنچانے والا ہو، تو کل بروز حشر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہ سخت ترین حساب ہوگا، پھر اس حساب سے ہمیں بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ تو یہ ذہن، یہ تصور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہو۔ دوسری بات، وہ لوگ جو نیک ہے، جو تقوی شیار ہے، جو پرہیزگار ہے، علماء ہے، ہمیں چاہیے کہ بھرپور یہ کوشش کرے کہ ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ اپنے کام سے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بتائیں جو دیندار ہو، جن کو دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو آخرت کو لے کر کے فکر مند رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، اپنے آپ کو برے لوگوں کی محفلوں، مجلسوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ وہ مجلسیں، وہ محفلیں کہ جن کے اندر صرف گالی گلوچ یا ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہے، یا ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جن کو نہ اللہ پسند کرے نہ اللہ کا رسول پسند کرے، تو ایسی محفلوں اور مجلسوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور ایسی محفلوں اور مجلسوں کی طرف جائے کہ جہاں پر اللہ، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ان کی باتیں بتائی جاتی ہے، علماء اہل سنت کی بات جا کر کے بیٹھے، دین سیکھے، دین کے مسائل سیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ تمام باتیں ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ چوتھی چیز، کتابوں میں، احادیث کریمہ میں، قرآن مجید میں تقوی، پرہیزگاری کو لے کر کے جو کچھ بھی چیزیں موجود ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کر، آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم تقوی حاصل کرنے کی، اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں احادیث کریمہ سے، اور پھر بزرگوں کے وہ واقعات جو تقوی سے متعلق ہے، ان واقعات کو پڑھ کر کے ہم خود اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان تمام باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کرم ضرور فرمائے گا، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے ہمارے دلوں کو بھی مزین کر دے گا۔ یوں تو ہم تقریریں بہت سنتے رہتے ہیں، بات تو دراصل عمل کرنے کی ہے۔ یہ رمضان کے روزے، اور پھر ان رمضان کے روزوں کے حوالے سے جو اب تک کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو مزید اس بات کے لیے تیار کرے کہ اس ماہ، اس رمضان کے روزے ہماری ان تمام کیفیات میں کچھ تبدیلی پیدا کرے،
اس بارے میں بھرپور کوشش کرے کہ وہ تمام طریقے جو ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کر سکتے ہیں، ہم ان تمام طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، علماء اہل سنت سے قریب ہو، بزرگوں کے واقعات جو تقویٰ پرہیزگاری سے متعلق ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے ذہنوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا جلال یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار ہو، برے لوگوں کی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے افطار کا وقت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ وقت قبولیت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی مناجات، اپنی جائز تمنائیں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدہ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے میرے کریم ان کی بخشش فرما اور انہیں ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ میرے کریم، اس ماہ رمضان میں ہم جو کچھ بھی عبادت کر رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ میرے کریم، اس ماہ رمضان کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرما۔ میرے کریم، اس ماہ کے صدقے طفیل جتنے مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں بہتر روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو حلال روزی عطا فرما، سب کو بہتر روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، تمام مسلمانوں کے گھروں میں برکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ میرے کریم، تمام مسلمانوں کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں کی تمام نحوستیں، بلائیں دور فرما۔ میرے کریم، دنیا کے تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بسے ہیں میرے کریم، تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنا۔ میرے کریم، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ میرے کریم، ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ میرے کریم، یہ رمضان کی تمام برکتیں عطا فرما، یہ رمضان المبارک کی تمام نعمتیں عطا فرما۔ میرے کریم، اس رمضان المبارک کی جتنے بھی فضائل تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ہم سب کو ان تمام فضیلتوں سے مالا مال فرما۔ میرے کریم، جتنے مسلمان انتقال کر چکے ان سب کی بخشش فرما، ان سب کو ان کی قبروں میں جنت کی نعمتیں عطا فرما، ان کی قبروں پر اپنے نور، اپنے رحمت کی برسات فرما۔ تمام علماء اہل سنت پر اپنا کرم فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ میرے کریم، ہم سب کو ان کا وفادار بنا۔ میرے کریم، اس تنظیم سنی دعوت اسلامی پر اپنا کرم فرما، اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہمیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نیک پرہیزگار داعی دین بنا، ہمیں نیک پرہیزگار داعی دین بنا۔ میرے کریم، ہم سے وہ کام لے جو تجھے راضی کرنے والے ہو، وہ کام لے جو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔